افسانوں کے مجموعے کلو سے ایک کہانی رجو، تحریر اور آواز سمینہ نذیر۔ ابا اجابت سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ایک ہاتھ میں پیتل کا بھاری لوٹا اور دوسرے ہاتھ سے ناڑا تھامے جوش جذبات میں یوں ہی باہر چلے آئے۔ اور نکال باہر کرو حرام زادی کو۔ اماں اور تائی نے منہ دوسری طرف کو کر لیا، لیکن ابا کے صبر کا پیمانہ آج لبریز ہو ہی چکا تھا۔ نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا، ہے ہندو کہیں کی، بغیر چھانے پھٹکے تم نے یوں ہی گھر میں ڈال لیا۔ کل میں مغرب پڑھ کر نکلا، یہ فراٹے کی گولیاں بھرتی جا رہی تھی، یہ آپ کی لاڈی رجو۔ ابا کلمہ پڑھ کر خوشو و خصو سے نل پر بیٹھے وضو کرنے لگے۔ بولی گڑیا جیسی تائی بولی، کون سی گالیاں بھیا؟ ابا تائی ماں کی بات سن کر بولے، لا حول ولا قوت، اب میں وہ رذیل اور گندی گالیاں گھر میں دہراؤں بھی؟ واہ، وضو ٹوٹ جانے کا ڈر نہ ہوتا تو دہرا بھی دیتا۔ درود شریف کا ورد کرتے ہوئے پاک صاف نورانی ابا مسجد کو جاتے جاتے بولے، کہہ دیتا ہوں واپس آ کر اگر اس حرافہ کی صورت گھر میں نظر آئی تو میں خود گھر چھوڑ جاؤں گا۔ یہ کہا اور تیش کے عالم میں باہر نکل گئے۔ اماں کے کان پر جوں تک نہ رینگی، مزے سے تائی کے ساتھ مل کر دھان چنتی رہیں۔ تائی بولی، گھر چھوڑ جانے کا کہہ رہے ہیں بھیا؟ یہ سن کر اماں بولی، رہنے دو بوا، مردوں کا غصہ بس یوں ہی ولایتی شیمپو جیسا ہوتا ہے، پل میں جھاگ کا پہاڑ بنا اور پل بھر میں پانی۔ تائی بولی، مگر رجو کلموہی اچھال چھکا کو دفع کرنے میں حرجی کیا ہے؟ اماں بھی تڑک کر رجو کی حمایت کرتے ہوئے بولی، اے لو بوا، خوب کہیے بھی، ہاں، رکابیوں ڈونگوں دیگچوں کا ایک پہاڑ پلک جھپتے میں ڈول ڈالتی ہے۔ میاں جی کے یہ سفید چھک کلفدار کرتے پاجامے، اے رجو ہی کا دم ہے جو روز کے روز یہ کرتی ہے۔ پھر یہ کچا آنگن جھاڑنا، کمروں کی جھاڑ پوچھ، ادرک لہسن چھیلنا، مسالے کوٹنا، لونڈوں کے کمرے درست کرنا، کس کا جگر گردہ ہے جو یہ سب کرے ہیں؟ تائی بولی، ہاں، میرے پاندان کی صفائی بھی تو وہی مردار کر سکتی ہے، پھر ساڑیوں کی استری اور نہاتے ہوئے پیٹ کس سے ملواؤں گی؟ سر میں سرسوں کے تیل کی مالش، یہ سب بھی تو رجو ہی کرے ہے۔ اماں بولی، میاں گھر چھوڑتے ہیں، سو بسم اللہ، میں تو رجو کو کہیں نہ جانے دوں۔ اب پان تو کھلاؤ بوا، منہ پھیکا ہو رہا ہے، ٹیوام کم لگانا ذرا۔ ادھر اپنی تعریفوں کے پل بنتے دیکھ کر رجو اور بھی لجا گئی۔ میں اناڑی گھڑ سوار ان دنوں رجو کے زیر تربیت تھا۔ میرا ہاتھ جو اس وقت اس کی پنڈلیوں پر تھا، جوش مستی میں اسے ذرا اوپر تک لے گئی۔ رجو سے میں کم از کم 15 سال چھوٹا تھا۔ ابھی مسیں بینا بھیگی تھی، دودھ کے دانت جھڑے ہی تھے کہ یہ مرغ مسلم ہاتھ لگ گیا۔ 6 کمرے، 2 ہال، 2 غسل خانے، 2 پخانے، 1 دالان، صحن اور باغ پر ہمارا مکان مشتمل تھا، اور پھر یہ کالی کوٹری جو میرے لیے کسی شیش محل سے کم نہ تھی۔ سالوں ہی میں کوئی بھولے سے یہاں آتا، میں، رجو اور یہ کال کوٹری، میرے تو وارے نیارے ہو گئے۔ ہر روز دوپہر اس کالی کوٹری کے اندر میں شہزادہ سلیم ہوتا اور رجو میری انارکلی۔ اسکول کا کام ختم کرتے ہی میں مولوی صاحب سے سبق لینے کے لیے بے چین ہو جاتا۔ اماں اس بات پر میری بلائیں لیتے نہ تھکتی تھی۔ مسجد میں بے دلی سے سبق لے کر پچھلے دروازے سے میں تیر کی طرح کوٹری میں دبے پاؤں داخل ہو جاتا۔ رجو وہاں اپنی پوری حشر سامانیوں کے ساتھ موجود ہوتی۔ ہم بات چیت میں وقت ضائع کرنے کے قائل ہی نہ تھے۔ کام این عبادت ہے تو بس اس 1 گھنٹے میں عابد ہوتا تھا اور وہ معبود۔ اماں کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی۔ عشاء کے بعد ابا حسب معمول پان چباتے گھر آ گئے اور صبح والے ہنگامے کو بھول بھی گئے۔ میں نے سکون کی سانس لی۔ رجو کے جانے سے اماں کی سلطنت تو ہل جاتی سو ہل جاتی، مگر میری اٹھتی جوانی کا کون پرسان حال ہوتا؟ خاندان میں کہنے کو ماموزاد، پھوپھیزاد ہزاروں کے حساب سے تھیں، مگر آختو سوکھی سڑی، آگے پیچھے دونوں طرف سے چپٹی، سخت جیسے کہ ابا کا تخت یا اماں کی نماز کی چوکی۔ 2 ایک سے کوشش بھی فرمائی میں نے، مگر ان چوزیوں کو تو بوسے کا مطلب تک پتہ نہیں تھا۔ اور پھر ان کی ہائے اللہ ہوئی اللہ، ارے مزہ تو تب ہوتا ہے جب عورت پہل کرے اور عورت ہی آخر۔ ادھر رجو کا یہ حال تھا کہ بوسے کے نام پر میرے ہونٹ چوس کر بالکل ہی انہیں سوکھی گنڈیریوں جیسا کر چھوڑتی تھی۔
پھر اس کے وہ مخروطی اعضاء، وہ گولائیاں اور اس کے کمبخت دلاویز خطوط، ساری جیومیٹری اس کے رسیلے بدن ہی پر تو سمجھی جا سکتی تھی۔ جیومیٹری کے پیریڈ میں جب بھی پرکاش سے 4 انچ قطر کا دائرہ میں بناتا تو رجو بے طرح یاد آتی۔ باقی زاویے، خم اور تکون تمام کے تمام رجو کے بدن کو نگاہ میں رکھ کر بآسانی سمجھ میں آ جاتے تھے۔ موسم سرما میں اماں خاص پکوان بنایا کرتی، جیسے کہ نہاری، پائے، مچھلی اور اخروٹ بادام کا حلوہ۔ ویسے تو یہ پکوان خاص ابا کے لیے بنائے جاتے، مگر ان کو کھا کر بیچارے ابا لوٹا لیے پخانے کی طرف دوڑا کرتے۔ یہی کھانے پھر اماں ہمیں کھلا ڈالتی کہ بڑھتے جسم ہیں، لیکن ان کو کھا کر مجھے رجوں کی طلب اور بھی بڑھ جاتی، اور وہ کٹیلی بھی میرے فریضہ محبت کے طویل معرکوں کے خوب مزے لیتی۔ گرم سانسوں کے تبادلے کے دوران آہستہ سے پوچھتی، کیا کھا کر آئے ہو منی میاں، دم نہیں لینے دے رہے ہیں؟ اور میرے لب اس کے منہ کو سی کر جملے کو ادا ہونے سے روک لیتے۔ 2-4 دن ہو گئے تھے میں روز وصل کے بجائے شب فراق زیادہ کاٹ رہا تھا۔ 10 مرتبہ کوٹری کے چکر لگائے، وہ ندارت آتے جاتے اسے چٹکیاں کاٹی، اس نے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا۔ دشمنوں کی نظریں بد آخر لگی گئی۔ انگنائی میں آیا تو دیکھا وہ کولہوں پر سوتی ساڑی کسے ڈنڈے سے کوٹ کوٹ کر کپڑے دھو رہی تھی، اور ادھر میرا دل اسے انجام دے کر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ چھوٹی چھوٹی کنکریاں میں اسکول سے آتے جھولی بھر لے آیا کرتا تھا۔ تاک تاک کر وہ کنکریاں میں ہمیشہ اس کے گہرے بلاؤز سے جھلکتے 2 چاندوں پر دے مارتا، مگر آج اس نے تو آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھیں۔ چپ چاپ کنکریاں 2 چاندوں کے درمیان سے نکالی اور ایک طرف کو رکھ دی۔ میرے دل میں شک آ گیا کہ ہو نہ ہو مردار بے حیا کسی اور کے پہلو کو گرما رہی ہے۔ ادھر ادھر جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ بھائن بہت کھلکھلاتے پا گئے۔ جب دیکھو رفیع کے رومان بھی گیت گنگنا رہے ہیں، ابھی نہ جاؤ کہ دل ابھی برانے، یہاں تک کہ سوتے میں بھی مسکرا رہے ہیں۔ ہم دونوں بھائیوں کا کمرہ سانجھا تھا اور وہ مجھ سے کم از کم 6-8 سال بڑے تھے۔ ایک دم لٹھ مار کے کیسے پوچھے تھے کہ بھائین آج کل جو آپ اس قدر کے خوش ہیں تو انگیٹھی کے بجائے کہیں میری رجوں سے تو بستر گرم نہیں فرما رہے؟ الٹا رات کو بہن کے پیر دبا کر خدمت کی اور بولا، بہن یہ آپ کا ملازماؤں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ کیسی ہوتی ہیں؟ جیسے کہ رجو، اپنی رجو، کیا ان سے محبت ہو سکتی ہے؟ بھائن نے اٹھ کر اگال دان میں خاک تھوکا۔ لا حول ولا قوت، غلیظ اور بے حیا رنڈیوں کا نام محبت سے جوڑتے تمہیں شرم نہیں آئی میاں؟ کہاں یہ اور کہاں محبت؟ محبت تو قرآن پاک کی طرح پاک صاف اور مقدس شے کا نام ہے۔ ایک کاغذ نکال کر پوری غزل پڑھنے بیٹھ گئے جو ان کی ہم جماعت غفورن بانو کی مدح سرائی میں تھی۔ میرا دل پرسکون ہو گیا۔ میں نے پھرتے مسرت سے بھائن کا ماتھا چوم لیا اور پوچھا، بھائن بس ایک سوال اور۔ ہاں پوچھو۔ میں بولا، بھائن محبت یعنی کہ سچی محبت میں کیا ایک دوسرے کو ہاتھ لگانا جائز ہے؟ بھائن زور سے بولے، بالکل نہیں، سچی محبت تو پاکیزہ ہوتی ہے۔ پوجا کرتے وقت کیا دیوی کو ہاتھ لگاتے ہیں؟ بس دور سے اس کی پوجا کی، زبان سے اس کی حمد و ثنا بیان کی اور دعا کے بعد چل پڑے کام پر۔ میں بولا، اچھا پھر شب بخیر۔ بھائن ابھی بچے ہیں، کاہے کی دیوی، کہاں کی پوتر پوجا؟ یہاں تو خود دیوی جی مجھے چیر پھاڑ کر نوالے بنا کر کھا جاتی ہیں اور یہ حضرت بات کرتے ہیں۔ خیر، بیچاری رجو سنتے ہیں پیدائشی یتیم یسیر تھی۔ ایک ہندو عورت نے اس کو پالا پوسا اور پھر ہمارے ہاں کام کرنے بھیج دیا۔ بدلے میں ابا سال کے سال اناج اور اماں 2 نئے جوڑے 2 وقت کا کھانا اور بے حساب اترن دے دیا کرتی تھی۔ تاریخ کے استاد نے آج بنگال کے قحط کے بارے میں پڑھایا کہ کس طرح وہاں کے لوگ بھوک کے مارے سوکھ گئے تھے۔ میں نے باورچی خانے سے کچھ کھانا چرایا، باہر سے مٹھائی لایا، چھپ چھپا کر رجو کو دے آیا کہ بیچاری کھا پی لے۔ اگر رجو کا رسیلا بدن سوکھ گیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں نے بتایا نا، سوکھے ڈھانچے جیسے بدن مجھے زہر لگتے ہیں۔ میں رجو کی بے نیازی کا سبب تلاش کر ہی رہا تھا کہ اس دن ایک اور ہنگامہ ہوا۔ ابا فجر کی نماز پڑھ کر آئے اور گھر میں ایک مرتبہ پھر غلغباڑہ مچا دیا کہ نکالو اس حرامزادی کو، ہندو اچھوت کو۔ برصغیر تذکرہ بات یہ ہے کہ جب بھی امام صاحب کوئی درس دیتے، ابا پر اس وقت ایک طرح کی رقت اور مسلمانی کیفیت چڑھ جاتی۔
اس دن تک تو اماں نے رجو کی پروموشن بھی کر دی تھی، خواہ ہی بھنگی سارا سہن اولانگ کر اسے پلیت کرتا ہوا پخانے تک جاتا تھا اور فضلہ لے جاتا، تو کھڈیاں صاف کرنے کی ذمہ داری بھی اماں نے رجو ہی کو دے دی۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ابا بولے نکالو اس حرامزادی اچھوت ہندو کو گھر سے، ورنہ میں یہ گھر چھوڑ جاؤں گا۔ اس دن ابا نے اماں کو ڈرانے کے لیے ایک گھڑا اور ایک سراہی بھی توڑ دی اور کام پر چلے گئے۔ اماں اور تائی سر جوڑ کر بیٹھ گئیں۔ میں اسکول سے گھر آنے لگا تو گھر میں اگربتیاں اور لبان جلنے کی بو کلو حلوائی کی دکان تک آ رہی تھی۔ مسجد کے امام صاحب بھی گھر کے اندر جا رہے تھے۔ میں دوڑا کہ الہی خیر کیا ماجرا ہے، کہیں دادی یا تائی تو۔ اندر پہنچا تو میری معصوم بھولی جانے جگر رجو دلہن کی طرح شرمائی بیٹھی تھی، نئی سوتی ساڑی، سر پر پلو اور وہی گہرے گلے کا بلاؤز۔ دل چاہا کہ امام صاحب کی ٹپکتی رال کو صاف کرنے کے بجائے رجو کو موٹی چادر سے ڈھک دوں، تو میں بے بس تھا۔ آگے آیا تو سب بیبیاں سر پر آنچل ڈالے انتہائی مقدس ماحول طاری کیے بیٹھی نظر آئیں۔ امام صاحب نے کلمہ طیبہ کا ورد کیا اور رجو اسے دہراتی چلی گئی، لا الہ الا اللہ۔ پتہ چلا کہ آج رجو کو مسلمان کر دیا گیا تھا، اب اس کا اسلامی نام مریم تھا۔ میں ایک دم سے مایوس ہو گیا۔ رجو مسلمان ہو گئی ہے، رجو سے مریم، اب وہ مجھے کیا گھاس ڈالے گی؟ اسے تو کوئی مسلمان دولہا مل جائے گا، میں ایسے ہی پہلی محبت کا ماتم کرتا رہ جاؤں گا۔ خاندان کی سوکھی سڑی ڈھانچہ نما خالہ مامو زاد پر غور بھی کرنے لگا کہ کچھ عجیب سا ہوا۔ اگلے ہی دن میں منہ لٹکائے مدرسے آیا، رحل اور قاعدہ رکھ ہی رہا تھا کہ کنگری آ کر گری۔ پلٹ کر دیکھا تو رجو کال کوٹری کی طرف بلا رہی تھی۔ اس دن یہ بھی پتہ چلا کہ دنیا کے تمام محبت کرنے والوں کا مذہب ایک ہی ہے اور عبادت کا طریقہ بھی زیادہ مختلف نہیں۔ اسی پاکیزہ محبت والے انداز سے بے حجابانہ اس دن ہم دونوں نے خوب تجدید محبت کی۔ 2 برس ہوئے اماں نے اپنا کمرہ علیحدہ کر لیا تھا، تائی کے ساتھ مچھردانی میں سوتی تھی۔ بیچارے ابا پر الزام تھا کہ وہ خراٹے بہت زور سے لیتے ہیں اور چورن کھانے کی وجہ سے کمرے میں بدبودار ریاحی گیس کا راج رہتا ہے۔ اماں چمیلی اور موگرے کے پھول بستر اور تکیے میں ڈال کر سوتی تھی۔ اب بیچارے ابا مرتے کیا نہ کرتے، خدا سے لو لگا بیٹھے۔ ان کا تو یہ عالم تھا کہ نماز، روزہ، تہجد سب کے پابند ہو گئے اور ہم دونوں بھائیوں کو بھی آتے جاتے نماز کی تلقین کرنے لگے۔ لیکن انہیں کیا پتا کہ جوانی میں تو بس ایک ہی عبادت پر ایمان لایا جاتا ہے، جس میں ناغہ کرنے کو دل کبھی نہیں چاہتا۔ اماں نے ویسے کمرہ ضرور علیحدہ کر لیا تھا، مگر ابا پر شیرنی کی نظر رکھتی تھیں۔ مجال ہے جو پورے خاندان میں سے کوئی جوان عورت ابا سے 2 منٹ بات بھی کر لے۔ شادی بیاہ کی تقاریب میں وہ ابا کو کولے سے لگائے رکھتی تھی کہ ابا کا قدم نہ لڑکھڑا جائے کسی پرانی محبت کو دیکھ کر۔ ساری خواتین بزرگ و جوان پر اماں یہ ظاہر کرتی ہیں جیسے کہ اب بھی وہ ہر صبح غسل خاص کرتی ہیں، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ رجو اب مریم ہو چکی تھی۔ بھائن غفورن بانوں کے پاکیزہ عشق میں سر تپا بھیگے پورا دیوان لکھ چکے تھے اور ابا تہجد گزار نمازی ہو گئے تھے۔ گھر میں اس حرام زادی کو نکالو والے جھگڑے ختم ہو چکے تھے۔ اماں نے اس مسئلے کا کیا خوب سد باب کیا تھا کہ رضیہ سلطان کی بصیرت ان کے آگے پانی بھرتی نظر آتی تھی۔ 2-4 دن سے اماں، دادی اور تائی تینوں ابا کے لائے افیون سے شوق فرما رہی تھیں۔ اماں ساری رات گھوڑے بیچ کر سویا کرتی اور دن بھر بھی اونگتی رہتی۔ میں نے اس رات پکا سوچ رکھا تھا کہ بھائن سے ضرور افیون کے فوائد کے بارے میں پوچھوں گا، شاید اسے کھا کر اظہار محبت میں زیادہ اور دیر تک لطف آتا ہو۔ بستر میں پڑا رجو کی جیومیٹری کے سبق کو یاد ہی کر رہا تھا کہ صحن میں ایک سایہ سا گزرتا نظر آیا، پھر کنکر گرنے کی آواز ہوئی۔ ارے یہ تو ابا ہیں، شاید تہجد کے لیے اٹھے ہیں، چلو ان کو گرم پانی دے آؤں۔ 2 قدم چلا ہی تھا کہ ابا غسل خانے کے بجائے غڑاپ کالی کوٹڑی میں گھس گئے اور صرف 2 ہی لمحے بعد رجو اپنی پوری حشر سامانیوں کے ساتھ برآمد ہوئی اور کالی کوٹڑی میں غروب ہو گئی۔ میں نے جا کر دیوار سے کان لگا دیے۔ آوازوں، آہٹوں اور سسکیوں سے یقین ہو گیا کہ اندر واقعی عبادت ہو رہی تھی۔ معبود تو ایک وہی تھا، آج عابد بدل گیا تھا۔